السلام علیکم جی، میں ہوں تصوف میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوال کشمیر کیرو ٹی وی کی اسکرین پر۔ اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اور حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا 126واں سالانہ عرس جو ہے اس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے ہم یہاں پر موجود لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کس کس ایریا سے ان کا تعلق ہے اور وہ کہاں کہاں سے جو ہے اس عرس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں جی۔ حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کے 126ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی مناسبت سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں باغ آزاد کشمیر سے آیا ہوں۔ اور باغ آزاد کشمیر سے اس وقت آپ صرف جو ہے ان تقریبات میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اس کی تقریبات میں؟ جی میں باہر سے اسپیشلی یہ جو عرس آج کا اس کے لیے میں آیا ہوں، جو نا جنوری سے شروع ہوتا ہے تو ایک دیکھنے کا بھی شوق تھا کہ عرس میں جانے سے کیسا محسوس ہوگا۔ تو آج ہی ہم میرے دوست بھی آئے میرے ساتھ، ہم تک 8-10 بندے آئے تو خصوصاً اس عرس کے لیے ہم یہاں پر آئے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تقریبات ہیں ان کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیف زون میں ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک لگے آپ کو؟ جو ہی ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو ہمیں سیکورٹی کے اچھے انتظامات دیکھنے کو ملے۔ روڈ کو ایک طرح سے بند کر دیا گیا اور پولیس یہاں پہ بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، اور جو بندہ بھی پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھیجتے ہیں۔ سیکورٹی کے اچھے انتظامات ہیں یہاں پہ، یہ دیکھ کے بڑی دلی خوشی بھی ہوئی ہے، سکون بھی ہوا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا 126واں عرس جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ دربار پر اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمر بٹی راجپوت ہے اور میں ڈسٹرکٹ جہلم ویلی اٹیم والا سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ جہلم ویلی سے ابھی عرس میں آئے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اتنی ٹھنڈ میں جو ہے عرس میں آپ نے شرکت کی؟ بس یہ روحانی ایک سلسلہ ہے، یہاں پہ ہمارے دادو باپ یہاں پہ آتے تھے اور ہم بھی بس اسی سلسلے میں یہاں پہ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں مزار پہ اور پھر یہاں پہ لنگر کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، یہاں پہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں، سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی یہاں پہ تعینات ہوئے ہیں اور سیکورٹی کے سخت انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں۔ جی، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں احاطہ دربار حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار میں اور سالانہ اس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک شاپ کیپر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ فرحان۔ اچھا فرحان بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو کافی رونق ہمیں دربار میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اس میلے میں شرکت کے لیے؟ اس میں تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تقریباً کراچی سے بھی آتے ہیں، سندھ سب ایریے سے آتے ہیں، کشمیر پورا ہی ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں رونق زیادہ بحال ہو جاتی ہے دربار کی میلے کے دنوں میں، زیادہ رش دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، تقریباً کشمیر کا دوسرا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے، وہ اس میں رش تو زیادہ ہی ہوتی ہے، تقریباً پورا شہر بزی ہو جاتا ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ولی عہد حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار محترم پیر علی حیدر شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ یہ کیٹو ٹی وی کا بڑا پن ہے کہ وہ ہر دفعہ عرس پاک کی تقاریب محافل میں ہمارے ساتھ شامل حال رہتے ہیں۔ میں اپنے خانوادے کی طرف سے بھی کیٹو ٹی وی چینل کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ولی اللہ ہیں ان کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، ان کے عشق میں مبتلا ہو کر لوگ جو ہے رات کے اس پہر بھی جو ہے اپنی حاضری دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے لوگوں سے بھی بات کی، بڑے دور دور سے جو ہے لوگ یہاں پر تشریف لائیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا کس قدر پیار ہے اور ہمیشہ جو ہے رش وہ پہلے سے زیادہ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے زمانے میں جیسے ماحول میں ہم زندہ ہیں، اور اسپیشلی جیسے ہم نے 2026 میں قدم رکھا ہے، تو ہر طرف ہی افراتفری ہے دنیا میں،
اور اس افراتفری کے ماحول میں ہر بندہ ایک ذہنی ہیجان کا اور اضطراب کی کیفیت کا شکار ہے۔ تو خانقاہیں، خانوادے، آستانے، فقیروں کی بیٹھکیں، درویشوں کے مجالس ہمیشہ سے رسول اللہ کی ذات بابرکات سے لے کر آج تک مسلسل ایسی پریشان اور اداس رہنے والے لوگوں کے لیے ایک باعث اطمینان اور باعث تقویت رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کسی سے کسی کا رنگ و مذہب و نسل نہیں پوچھی جاتی، بلکہ وہ جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اسے اس کی اسی کیفیت اور اسی حالت میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی اپنے لیے تحفظ اور پناہ گاہ سمجھتے ہیں کسی درویش، فقیر، کسی اہل دل، کسی صاحب حساس بندے کے آستانے یا خانقاہ کو۔ بالکل ایسے ہی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کلچرل ایونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے اسلامی تعلیمات بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ ہمیں قوالیاں سننے کو ملتی ہیں، ہمیں تلاوت کلام پاک سننے کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہائی لائٹ جو ہے وہ صرف کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور جو نیکی کی چیزیں وہ تھوڑی سی دب جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے، جب اتنا بڑا ایونٹ ہے اور ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو چھوٹے موٹے لیبس وغیرہ آتے ہی ہیں، جی لیکن بنیادی طور پر جو بات ہے وہ محبت ہے، بھائی چارہ ہے، امن ہے، جس کی کمی ہے، فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ سما، جیسے آپ نے جسے قوالی کہا، تو محفل سما کا بھی بنیادی طور پہ تعلق اسی بات سے ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ینگسٹر ہے، جی جو نوجوان ہے، جو ہمارے اس ملک کا، ہماری اس سوسائٹی کا فیوچر ہے، انہیں کسی طرح سے راغب کیا جا سکے۔ اور جہاں تک پھر اس محفل سما کے ساتھ لنگر کا جی اور رہائش کا انتظام ہے، تو دیکھیں یہ تو انسانوں کی بنیادی نیسیسٹی جی ہے، جی اسے شیلٹر بھی چاہیے، ایسے ہی اسے کھانا بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا سرد موسم میں ہر سال یہ عرس منایا جاتا ہے شدید سردی میں، تو یہ ساری چیزیں بنیادی ضروریات ہیں کہ ایک گرم جگہ چاہیے جہاں پر بیٹھ سکیں، اس کے لیے آگ کے علاوہ روشن کیے جاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، محفل سما کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو معاشرے میں خلفشار ہے یا دوریاں ہیں، یہ کسی طرح سے دور کی جا سکے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس مل بیٹھنے کا اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ زبردست۔ اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، جی جی اور اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح، انتظامیہ ہر سال کی طرح ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے، اور ہمارے رضاکار بھی ساتھ شامل حال ہیں ان کے ساتھ، اور بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو زائرین ہیں حضرت کے ساتھ میجورٹی جو زائرین ہیں، کیونکہ آبائی علاقہ آپ کا پاکستان ہے، کے پی کے، یہاں سے آپ مائیگریٹ ہو کر زندگانی کا آخری ایک سال آپ نے شہر مظفر آباد میں گزارا ہے، اس کے علاوہ کہ آپ نے باقی سفر کیا ہے سری نگر تک، اور سری نگر سے واپس آ کر جس مقام پر آج آپ کا مزار مبارک ہے، یہاں پر ایک سال کی زندگانی گزاری ہے آپ نے، تو میجورٹی لوگ پاکستان سے تشریف لے کر آتے ہیں زائرین ہر سال، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہتر سہولیات دے سکیں، اس میں ضلعی انتظامیہ اور ہمارے رضاکار مل کر بھرپور جانفشانی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں جس حد تک ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے، ان کے سفر کو بے خطر بنایا جا سکے، اور ان کی رہائش کا، ان کے ٹھہرنے کا معقول اور مناسب انتظام کیا جا سکے۔ اچھا، ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر جاری ہے، اور کافی لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو ہر سال مطلب پہلے سے زیادہ رش دکھائی دیتا ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت جو ہے وہ اس دور میں بھی لوگوں کی جو ہے وہ مزید ہوتی جا رہی ہے، آستانوں پہ لوگوں کا آنا جانا مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے کہ ہر شخص جو ہے ذہنی اضطراب اور ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن یہاں پر آ کے اسے سکون ملتا ہے، تو کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں پر ایسا کیا روحانیت فیل ہوتی ہوگی لوگوں کو کہ اتنے دور دور سے لوگ جو ہے صرف دیکھیں جیسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج کل ہر بندے کی ریشنلسٹک اور میٹیریلسٹک اپروچ ہو چکی ہے جی زندگی کے ہر زاویے میں، تو اس زمانے میں اگر اپنی بات کو سہارا دوں تو بڑی خوبصورت غالباً حضرت اقبال لاہوری کا شعر ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ جو صوفی اور درویش ہے وہ جیسا اندر ہے، جیسا اس کا باطن ہے، ویسے ہی اس کا ظاہر، ایک کھلی کتاب کی طرح، کوئی تصنع بناوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ جیسا ہے اس نے ایسا ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کی، اسی لیے ایکسیپٹنس زیادہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ زبردست۔ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں،
اور ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب میرا پیغام تو وہی ہے جو رسول اللہ کا پیغام، میرا پیغام تو وہی ہے جو 1,24,000 پیغمبر کا پیغام ہے، میرا کوئی اپنا ذاتی پیغام نہیں، پیغام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی آسمانی کتب کے ذریعے، اپنے برگزیدہ لوگوں کے ذریعے اس معاشرے کی، اس دنیا کی اصلاح و احوال کے لیے کیا، اور وہ یہی ہے کہ ہم چاہے جس مرضی سوچ کے، جس مرضی فکر کے تابع اپنی زندگی گزار رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اپنے مفادات کا تحفظ بھی کر سکیں اور دوسرے کی سوچ اور نظریات کو بھی احترام اور ایکسیپٹنس دے سکیں۔ یہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور صوفیاء کا اور اہل دل لوگوں کا ہمیشہ سے یہی مشرب رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو عدم برداشت کا آج ہم معاشرے میں شکار ہے، اس کو ختم کیا جا سکے، ایک دوسرے کی سوچ کو، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے، بردباری سے ہم ایکسیپٹ کر سکیں اور دوسرے کے خیال کو احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سن بھی سکے اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے جی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کے 126ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں دومیل کے مقام پر اور پریس کلب کے بالکل سامنے، اور یہاں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مظفر آباد میں بڑی بزی یہ شاہراہ ہے، اور اس روڈ پر جو ہے ویسے جنرلی جو ہے ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، ڈھیر ساری گاڑیاں اور یہ ساری سائڈ جو ہے ہمیں پارکنگ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہاں پر ڈیفرنٹ سٹالز موجود ہیں۔ اس روڈ کو ون وے کر دیا گیا اور ون وے ہونے کے بعد جو ہے اسپیسیفک جو ہے یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ روڈ کے ایک طرف جو ہے ہمیں سٹالز نظر آتے ہیں اور ون وے روڈ کر دی گئی جہاں پر ڈیفرنٹ سٹالز یہاں پر موجود ہیں، اور ملتان کا مشہور سون حلوہ جو ہے اس کا بھی یہاں پر سٹال ہے، وہاں سے بھی ہم نے کچھ بات کی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور مزید بھی یہاں پر کیا کیا سٹالز موجود ہیں وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر سال یہاں پر جو حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کے مزار پر میلہ لگتا ہے، اور اس مرتبہ جو ہے کچھ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ روڈ کو ایک طرف سے پراپر وے میں ڈسٹریبیوٹ کر کے لگائے گئے ہیں، اور ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جن کے پاس سون حلوے کا سٹال ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ سون حلوہ ملتان کی سوغات سمجھا جاتا ہے نا، اور بڑے دور دور سے لوگ اس کو خریدتے بھی ہیں، جب بھی کوئی ملتان جاتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سون حلوہ لے کے آئے۔ آپ ملتان سے اسپیسیفک آئے ہیں؟ جی ہم ملتان سے ہیں، ملتان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور سون حلوے کا سٹال ہے آپ کا؟ جی سب سے پہلے یہ بتائیں کشمیر کی ٹھنڈ کیسی لگی آپ کو؟ کشمیر کی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ملتان سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ زبردست۔ اور کشمیر کیسا لگا بھائی؟ بہت پیارا علاقہ ہے، بہت اچھے ویو ہیں اس کے، اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، زبردست۔ اچھا لگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسپیسیفک میلے کے اوپر آپ آئیں، اور ہر سال آتے ہیں یا نہیں، ہمارا فرسٹ ٹائم آپ یہاں پہ ہیں؟ اور کیسا لگ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس؟ جی آ رہے ہیں، الحمدللہ آ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، کچھ کو ہم بتا رہے ہیں، کچھ جانتے ہیں اس چیز کو، کچھ کے لیے یہ نیا ہے، بتا رہے ہیں، الحمدللہ چل رہا ہے کام۔ یہ بتائیں کہ اس حلوے کی کیا اسپیشلٹی، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس میں کافی ٹائپ کے ہوتے ہیں، پینٹ کا ہوتا ہے، کاجو کا الگ ہوتا ہے، فروٹ والا ہوتا ہے، 5-6 اس کی ورائٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں کی سوغات ہے یہ۔ زبردست۔ اور ملتان میں یہ بنتا ہے، اور ورلڈ وائڈ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے، یہ ملتان میں ہی اسپیشلی جو ہے۔ اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیونکہ اولیاء اللہ کے مزار پر آئے ہیں اور محبت کا پیغام ہے آپ کا، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کشمیر وزٹ کرنا چاہیے لوگوں کو؟ جی بالکل وزٹ کرنا چاہیے، بہت اچھا یہ علاقہ ہے، اور لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، ویو بہت اچھا ہے، اور خاص طور پہ اس کا یہاں کا موسم گرمیوں میں بہت اچھا ہے۔ زبردست۔ اور ضرور آئیں، وزٹ کریں، انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں احاطہ دربار حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار میں، اور تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القیوم اتاری۔
अच्छा अब्दुल कयूम साहब, मुझे ये बताएं कि 126वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, किस नज़र से देखते हैं इसको? लोगों का रश ज़्यादा है पहले से, आम दिनों की निस्बत दरबार जो है इन दिनों ज़्यादा आपको रश लोगों का हजूम नज़र आता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये उर्स यहाँ पे होता है 13 से 21 जनवरी को मामूल के मुताबिक, और इसमें हमें या आवाम को सकाफत भी नज़र आती है, और औलिया किराम के जो मज़ारात है ना, ये रुश्द व हदायत का एक ज़रिया है। और बड़े सगीर पाक हिंद में मोस्टली जो दीन इस्लाम फैला है, ये लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, तो वो औलिया किराम ने ही इसमें ज़्यादा जो हिस्सा है औलिया किराम के ज़रिए, सूफिया के ज़रिए। अब क्योंकि मौजूदा दौर में मज़ारात को हमने सिर्फ जो इसकी पिक्चर जा रही है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, ये जो ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए आप जितनी भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सकाफत वाली चीज़ें दिखाई जा रही है, जैसे कुछ म्यूज़िक है या खेल कूद के ऐसी बिल्कुल डिफरेंट, जैसे गतका और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये अगरचे हमारी सकाफत है, ये हमारे दीन का हिस्सा भी नहीं है, इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है, और ये औलिया किराम का ये सबक भी नहीं है बिल्कुल, और ना ये औलिया किराम की तालीमात हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ ये सकाफत है, ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रोज़ाना कुरान ख़वानी भी होती है, ज़बरदस्त, और माशाल्लाह, नात ख़वानी भी होती है, उलमाए किराम औलिया दर्स भी होता है, बिल्कुल। किराम की तालीमात पर डिस्कस भी करते हैं, दरस भी होते हैं, बयानात भी होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ एक ही चीज़ बताई जा रही है कि मज़ारात पे सिर्फ यही चीज़ दिखाई जा रही है, इसी को हाईलाइट किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो जितने लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी कम से कम जो मुस्बत चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करें, और साथ इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि इसको कम से कम तलावत कुरान और दीगर जो नातख़वानी है या औलिया किराम के बाज़ नसीहत हैं, उनको भी हाईलाइट किया जाए, उसको फोकियत दी जाए, और ये जो चीज़ है कम से कम सकाफत है, इसको अलग किया जाए, अलग किसी एरिया में रखा जाए, जहाँ मज़ार पे जो बंदा आए वो बावजू आए, वो आए, एक खूबसूरत माहौल उनको दिया जाए, वहाँ वो तिलावत करें, नात पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार हो, महफ़िल हो, तो कम से कम इंतज़ामिया को और इसमें जो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो कम से कम इस पर फोकस रखें कि इन मज़ारात वो जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, साथ से ये भी चल रही होती है, साथ साथ अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मामलात भी चल रही होते हैं, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा इसको किया जाता है। और जो एतराज़ात करने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं शायद औलिया किराम के मज़ारात पे या जहाँ भी मज़ारात हैं, सिर्फ वहाँ पे यही चीज़ें चल रही है, सब ही नहीं है। ज़बरदस्त तो आपने एक बात की। न्यू मुस्लिम होगा, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं अगर इन मज़ारात पे जाता हूँ या मैं दीन की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ से क्या मिलेगा? तो हमें कम से कम इंतज़ामिया को, कि जो लोग इसके ज़िम्मेदारान हैं, कि जो इसका दर्द दिल रखने वाले हैं, उनको कम से कम इस तरफ आना चाहिए, ये एक मैसेज भी देना चाहिए और इसका एक माहौल भी बनाना चाहिए। सर बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही कि औलिया अल्लाह के जो मज़ार हैं वहाँ पर ज़िक्र व अज़कार भी होता है, महफ़िल नात भी होती है और बाकी भी इस तरह की इस्लामिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट जो है वो उनको नहीं किया जाता और हाईलाइट जो है वो दूसरी चीज़ों किया जाता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मेहरबानी जी। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और वो भी उसकी तकरीबात में शिरकत के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असाम। असाम, मुझे ये बताइएगा कि साईं सखी सहेली सरकार का जो उर्स है वो हर साल जनवरी में मुनक़िद किया जाता है, आप कब से इस उर्स में आ रहे हैं? तकरीबन 3-4 साल हो गए। लास्ट टाइम जब मैं आया था दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था, तो मुझे पता लगा यहाँ पर आए तो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर आती है, और उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, जिससे कवाली नाइट्स यहाँ पर होती है और लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है। इवन के जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो ठीक, और सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रहे हैं हर दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा भी किए गए हैं,
اور روڈ کو بھی ایک طرف سے ون وے کر کے اور پراپر سٹالز لگائے گئے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, جب میں یہاں پر مین گیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے والی روڈ ہے اس کو بالکل بلاک کر کے اس کا راستہ اوپر والی سائڈ سے نکالا ہوا ہے اور سامنے سے, اور باقاعدہ سیکورٹی کی جیسے آپ نے بات کی تو بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے, پولیس ہر جگہ ہے, اور جو یہاں کی عوام ہے مطلب جو جنہیں یہاں پہ یہ رضاکارانہ طور کہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ساتھ موجود ہیں, اور بالکل سیکیورٹی کے حوالے سے ایمبولینس وغیرہ جو بھی غیر مناسب چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر موجود ہیں. جی بالکل. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو دور سے اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اس عرس میں شرکت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آنے کی, انہیں آنا چاہیے, سیف فیل کر رہے ہیں آپ بالکل پراپرلی اگر دیکھا جائے یہاں پہ بالکل سیف فیل کر رہے ہیں, کیونکہ جو یہ ایک ٹائم پیریڈ چل رہا ہے جو ہمارا یہاں پہ معاشرہ ہے اتنی تیزی سے جا رہا ہے, یہ ایک ایسا ماحول کریٹ یہاں پہ کرتا ہے کہ انسان کو یہاں پہ آنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, دنیا کے جو مسائل ہیں ان سے تھوڑا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تھینک یو. جی جیسا کہ ہم لوگ اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ موجود ہیں حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کے دربار کے احاطے میں, اور اس وقت ہم روڈ پر موجود ہیں, اور یہ بھائی میرے ساتھ ایک موجود ہیں جو کہ یہاں پر اسٹال ہے جن کا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ بڑے عرصے بعد نظر آ رہا ہے کہ روڈ کو ایک طرف سے ون وے کر کے پراپر سٹالز لگائے گئے ہیں, اور رات کی اس پہر اتنی سردی میں یہاں پر لوگوں کو یہاں پر رفت کا سلسلہ جاری ہے. کیا کہتے ہیں, پرانی یاد تازہ نہیں ہو گئی؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائیں سخی سہیلی سرکار کا یہ 126واں عرس ہے, اور الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے اس دفعہ وہی پرانی روایت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے, اور الحمدللہ ایک بہترین نظام یہاں پہ مرتب کیا ہے, اور بہترین قسم کی مینجمنٹ یہاں پہ کی ہے. اچھا, آپ نے گرما گرم پکوڑے جو ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بن پینے لگائے ہوئے, رش نظر آ رہا ہے لوگوں کا؟ جی الحمدللہ لوگ بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں, اور اس دفعہ پچھلی دفعہ کی 203 دفعہ ماشاءاللہ بہترین قسم سے عوام آ رہی ہے, الحمدللہ بہترین قسم کا کام ہو رہا ہے. اچھا, ہر سال جو حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کے دربار پر جو ہے زائرین کا ہمیں رش دکھائی دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اولیاء اللہ سے لوگوں کی محبت کس قدر ہے کہ وہ اتنی سردی میں بھی آتے ہیں دربار پر حاضری دیتے ہیں؟ جی اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ لوگ جوک آ رہے ہیں, اور لنگر لگا ہوا ہے 24 گھنٹے, عوام آ رہی ہے, کھا رہی ہے, گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت تقریباً درجہ حرارت 0 کے اور 1 کے, لیکن اس کے باوجود بھی عوام بڑی تعداد میں یہاں شمار. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی ولی اللہ سے محبت ہی ہے کہ عوام جو آ رہی ہے یہاں پہ. لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آئیں جو لوگ ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں, جو آنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے علاقے سے, سیف فیل کر رہے ہیں آپ؟ سیکیورٹی کے کوئی انتظامات سے آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ, میری کیونکہ پیدائش بھی یہاں سے ہے, اور الحمدللہ میں تمام پاکستانیوں کو بھی خاص طور پر پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی جوک در جوک ہے, کیونکہ مظفر آباد ایک پرامن شہر ہے, اور الحمدللہ یہاں کے باشندے بھی بہت پرامن ہیں. بہت شکریہ. جی امید ہے کہ آج کا پروگرام احوال کشمیر آپ نے پسند کیا ہوگا. آج ہم موجود تھے مظفر آباد میں جو کہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے, اور حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا 126واں سالانہ عرس جو تھا اس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے, جو کہ 21 جنوری تک جاری رہے گا. اور آزاد کشمیر بھر کی طرح دنیا بھر سے جو ہے جہاں جہاں سے پورے پاکستان سے جو زائرین ہیں انہوں نے اس عرس کا رخ کیا ہے, اور لوگ جو ہے اس ٹھنڈ میں بھی یہاں پر آئے ہیں, اور اولیاء اللہ سے جو ہے لوگ محبت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام بھی پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.